يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خامد يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد تقریباً 13 سال مکہ ہی میں گزارے اور یہ بڑے تکلیف والے سال تھے. حضور نے فرمایا کہ جتنا مجھے پریشان کیا گیا اتنا کسی کو پریشان نہیں کیا گیا. حضور کے اصحاب کو کیسا پریشان کیا گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کیا گیا. حضرت سمیہ حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئی تو حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا. اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں. حضرت یاسر پر کتنا ظلم کیا گیا. حضرت عثمان غنی پر ظلم و ستم ہوا. ان کا ظلم اتنا بڑا ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام پر ابتدا میں جب اسلام لانے والے جو صحابہ ہیں جو ابتدا میں اسلام لائے وہ ایک دوسرے کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے. چھپایا جاتا تھا اس لیے کہ کافرین نقصان پہنچاتے تھے. وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو پھر جو ہے اعلانیہ طور پر کعبے میں گئے اور کعبے میں نماز ادا کی اور کہا گیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے تو پھر وہ ہمارا سامنا کرے. وہ پھر اعلانیہ طور پر کعبے میں پہلی نماز ہوئی. لیکن اس سے پہلے اسلام کو چھپاتے تھے اس لیے کہ نقصان پہنچاتے تھے. اس کے بعد بھی نقصان پہنچاتے تھے. صحابہ ابو طالب کی طرف جو ہے ہجرت کرنی پڑی. وہ 3 سال جو ہے تنگی کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ آپ سے کیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 13 سال کے بعد اب مدینہ منورہ جا رہے ہیں. ہجرت ہو رہی ہے. اب تک جہاد کا حکم نہیں تھا. اب تک مسلمانوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے تھے. اب مدینہ منورہ جب پہنچے ہیں تو مدینہ منورہ میں ہتھیار اٹھانے کا اب حکم ہوتا ہے. اور حضور علیہ السلام مشورہ کرتے ہیں کہ مکہ سے مشرکین نکل چکے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے. تو جو مہاجر صحابہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو آپ کا ہو. لیکن حضور علیہ السلام انصاری صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں. تو مہاجر صحابہ کی تعداد کم ہے. جو مدینے میں رہنے والے صحابہ ہیں وہ زیادہ ہیں. وہ انصاری ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کی طرف دیکھ رہے ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جہاں چاہیں ہمیں لے جائیں. آپ کہیں تو ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں. آپ جو حکم دیں گے وہ پورا ہوگا. اور مشورہ یہ ہو رہا تھا کہ مدینے میں رہ کر ہمیں کفار کا سامنا کرنا ہے یا مدینے سے باہر نکل کر کسی میدانی علاقے کو چنا جائے. اور
وہاں جا کر کفار کا سامنا کیا جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی مشورہ طلب کر رہے تھے، تو تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کہو۔ اب مدینے سے باہر نکل کر کسی میدانی علاقے کو چننا تھا، اور وہ میدانی علاقہ جو لکھا ہوا تھا وہ بدر کا میدان تھا۔ اب جب بدر کے میدان میں صحابہ حضور علیہ السلام پہنچے تو حال یہ تھا کہ تلواریں بھی پوری نہیں تھی، چند تلواریں تھیں۔ کہتے ہیں کہ 8 تلوار، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، تلواریں بھی پوری نہیں تھی۔ اور یہ جو مکہ کے مہاجرین تھے یہ تو جو ہے جنگجو تھے، جنگ لڑتے تھے، لیکن جو مدینہ کے جو انصاری صحابہ تھے یہ تو کھیتی باڑی کرتے تھے، جنگوں سے ان کا کوئی خاص واسطہ نہیں تھا۔ لیکن آج اسلام کی بلندی کی بات تھی کہ اسلام کو بلند کرنے کے لیے میدان میں آنا ہے، تو سارے صحابہ اسلام کی بلندی کے لیے میدان میں آ گئے ہیں، اور اللہ کی مدد بھی آ جائے گی، حرکت میں برکت ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ میدان بدر پہنچے تو کفار پہلے پہنچے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی پسند کی جگہ کو منتخب کر لیا۔ نشیبی جگہ ہے جہاں پر پہلے ہی پانی ہے، اور مٹی کو اس نے کڑک کر دیا ہے، جہاں پر ان کے پاؤں جمتے ہیں، پانی وہاں پر جمع ہے، ایسی جگہ منتخب کر لی ہے۔ اور جو صحابہ جس جگہ پر ہے وہاں پر ریت ہے، اور ریت میں پاؤں پھنس رہا ہے، یہ حالت ہے۔ لیکن اللہ کی مدد آ گئی اور بارش ہو گئی۔ جب بارش ہوئی تو جو ان کا نشیبی علاقہ تھا وہ کیچڑ میں بدل گیا، پانی پانی ہو گیا، اور جو صحابہ کی جو ریت تھی جہاں پر پانی دھستا تھا وہاں پر جب پانی گرا وہ زمین جو ہے مضبوط ہو گئی، کڑک ہو گئی، جہاں پر اب پاؤں نہیں دھستا، پاؤں وہاں پر جمنے لگا۔ یہ اللہ کی مدد۔ پھر غزوہ بدر کی رات ہے، ایک بندہ پوری رات جاگ کر امتحان کی تیاری کرتا ہو، اب بہت سخت نیند آ رہی ہے، لیکن 6 بج رہے ہیں، 8 بجے امتحان شروع ہونا ہے، اب 6 بجے سوؤں گا تو کیا پتا آنکھ نہ کھلے، امتحان رہ جائے پھر، اور جاگوں گا تو پتا نہیں اس حال میں امتحان دے سکوں نہ دے سکوں۔ لیکن اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور عین 7 بجے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ امتحانی مرکز وقت پر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو 1 گھنٹے کی اس کی نیند ہے یہ اس کے لیے رحمت ہے، اس کو فریش کر دیا اسے۔ تو بدر والوں کی جو رات تھی اس رات میں رب تعالیٰ نے بدر والوں کا نیند کو طاری کر دیا، یہ سکون سے سو گئے۔ ہتھیار نہیں ہے، سامنے اس وقت کی سپر پاور کھڑی ہوئی ہے، لاٹھیاں ہیں ہاتھ میں، جن کے پاس تلواریں نہیں ان کے پاس لاٹھیاں ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ٹینشن ہوتا، پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن رب تعالیٰ نے نیند کو ان پر طاری کر دیا، یہ سکون سے سو گئے اور فریش ہو کر اٹھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ کی مٹھی پر مسلمان ہے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے نکلے۔ دیکھو مسلمان لڑتا ہے دین کی سربلندی کے لیے، زمین کے ٹکڑوں کے لیے نہیں لڑا جاتا، دین کی بلندی کے لیے لڑا جاتا، اللہ کے نام کو اونچا کرنے کے لیے لڑا جاتا ہے، اسلام کے رٹ کو قائم کرنے کے لیے لڑا جاتا ہے۔ تو اہل اسلام بدر میں موجود تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رو کر تب سے دعائیں کر رہے ہیں، اور صبح ہوتی ہے، حضور علیہ السلام صف بندی کرتے ہیں۔ بدر کے میدان میں مشرکین میں سے ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بدر کے میدان میں جب ہم نے مسلمانوں کو دیکھا
تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ اتنے سے ان کے لیے تو ہماری عورتیں کافی ہیں. یہ کہہ رہے تھے یہ اتنے سے ہیں ان کے لیے تو ہماری عورتیں کافی ہیں. اور ابو جہل جب مکہ میں تھا وہاں پر جاسوس عمیر نے آ کر خبر پہنچائی کہ مسلمان بہت تھوڑے، تم لوگ تو بہت زیادہ، ان کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں. تو ابو جہل کہنے لگا یار یہ ہتھیار چھوڑو، ہم لوگ رسیاں اٹھاتے ان لوگ کو باندھ کر لے کے آئیں گے اور کعبے سے باندھیں گے اور اذیت ناک ان کو موت دیں گے اور نشانہ عبرت بنا دیں گے. تو ابو جہل نے جب یہ بات کہی تو عمر نے کہا دیکھو مسلمان ہے تو تھوڑے لیکن جذبات ان کے وہ ہے جو میں نے کہیں پر نہیں دیکھے. جذبات ایسے ہیں لہٰذا ان کو کمزور نہیں سمجھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کے لیے تو ہماری عورتیں کافی ہیں اتنے سے، لیکن جب جو ہے میدان بدر سجا تو چشم فلک نے دیکھ لیا کہ حضور علیہ السلام نے جب علی المرتضیٰ کو، حضرت حمزہ کو، حضرت ابو عبیدہ کو میدان میں اتارا تو کس طرح انہوں نے ان کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا. اور یہ مارکا ایسا مارکا ہوا کہ قرآن نے اس کو یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا. یہ فرق کا دن ہے. اس دن پتا چل گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ فرق کا دن ہے، یوم الفرقان ہے، یہ یوم البدر ہے. رب تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان کہا. اور اللہ رب العزت نے ابو جہل کو بچوں کے ہاتھوں واصل جہنم کروایا. اور پھر رب العزت نے مسلمانوں کو ایسی نصرت عطا فرمائی کہ 70 لوگوں کو انہوں نے مارا، 70 واصل جہنم کیے، 70 کو پکڑا اور صرف 14 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمارے شہید ہوئے. باقی 70 کو پکڑ لیا، 70 کو واصل جہنم کیا. اور سارے عرب میں رب تعالیٰ نے اسلام کا بول بالا کر دیا اور بدر کی برکتوں سے، بدر کے فیضان سے پھر عرب میں تیزی سے اسلام پھیلنے لگا. اور آج زمین کے چپے چپے پر اسلام پھیل چکا ہے، اسلام پہنچ چکا ہے. تو اسلام کا اپنا مزاج ہے، اسلام کے اپنے اصول ہیں. اسلام چاہتا ہے کہ تم مضبوط رہو. حضور علیہ السلام نے جو ہمیں سکھایا وہ یہ ہے کہ تمہاری معیشت بعد میں ہے، تمہارا دفاعی نظام پہلے ہے. دفاعی نظام یہ اہم ہے، معیشت بعد میں دیکھی جائے. حضور علیہ السلام کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. گھر میں کھجوریں ہوتی، کھجوریں کھاتی، چولہا نہیں جل رہا، خوراک ہی نہیں. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 9 تلواریں لٹکی ہوئی ہوتی تھی اور حضور نے عملی طور پر بتایا کہ ہتھیار ضروری ہے، ہتھیار ضروری ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں قرآن دیا، قرآن میں بھی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اپنی استطاعت کے مطابق ہتھیار جمع کریں. کہ آپ سکون کی سانس لے رہے ہیں اور سکون کی نیند لے رہے ہیں، یہ قرآن کی اس آیت کی برکت سے لے رہے ہیں. کہ آپ کی پاک فوج نے تیاری کر رکھی ہے. ہماری معیشت اتنی مضبوط نہیں ہے، پیسہ بہت ہے، شاید حکومت سے زیادہ عوام کے پاس پیسہ ہے، اور بعضوں نے تو لوٹ لوٹ کر جمع کر لیا. وہ ہماری کمزور ہیں، کرپشن کے نظر ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے جو دفاعی نظام ہے وہ ہمارا بہت اچھا ہے. اس لیے کہ ارد گرد کے حالات اچھے نہیں ہیں لیکن آپ سکون کی نیند سو رہے ہیں تو قرآن کی اس آیت کی برکت سے سو رہے ہیں. کہ قرآن نے کہا کہ اپنی استطاعت کے مطابق ہتھیار جمع کر کے رکھو. تو قرآن نے خیل کا لفظ استعمال کیا، گھوڑے کا لفظ استعمال کیا. گھوڑا جو ہے جنگی آلات میں سے، اور جنگی آلات میں سے یہ آپ کے جہاز بھی ہے، آپ کی کشتیاں بھی ہے، آپ کے ٹینک بھی ہے، یہ سب آگے. گھوڑے کی جگہ اس نے لے لی.
کہ آپ کے پاس بحری فوج بھی ہے، بحری فوج بھی ہے، فضائی فوج بھی ہے، یہ قرآن کی اس آیت کی برکت سے آپ کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے۔ اور آج کفار کو اگر پریشانی ہے تو پاکستان سے پریشان ہے، پاکستان سے پریشان ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے ہو سکتا ہے اصلی اصل پاکستانی، لیکن کیا ڈرامہ چل رہا ہے ہمیں نہیں پتا، ڈرامہ ہے یا اصل ہے۔ چونکہ آج میڈیا کا دور ہے، جو دکھایا جاتا ہے وہ ہے نہیں، جو ہے نہیں وہ نہیں دکھایا جاتا ہے۔ آپ کے ذہن کو یوں پلٹ دیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کو تو یہ ہو گیا، حالانکہ وہ نہیں ہوتا۔ اور پھر اے آئی کا دور ہے۔ پہلے آپ کہتے تھے کہ بھائی کمپیوٹر کا دور ہے، پھر آپ کہتے تھے بھائی نیٹ کا دور ہے، پھر کہتے تھے سوشل میڈیا کا دور ہے، پھر کہتے تھے میڈیا کا دور ہے، اور اب اے آئی کا دور ہے۔ آپ کے کسی بھی بندے کے ساتھ کیسی بھی ویڈیو بنا دے، آپ اس کو دیکھیں، آپ بولے تو حقیقت ہے کہ امام صاحب کیا کر رہے ہیں، امام صاحب تو امامت کے قابل ہی نہیں، ایسی ویڈیو کیوں بن جاتی ہے، پتہ ہی نہیں۔ اے آئی کا دور جو ہے وہ دکھایا نہیں جاتا، جو نہیں ہے وہ دکھایا جاتا، اور لوگ یقین کر لیں۔ یہی دجال کا کام ہوگا کہ دجال جو جنت دکھائے گا وہ اصل میں جہنم ہوگی، اور جو جہنم دکھائے گا وہ اصل میں جنت ہوگی۔ وہ بارش برسائے گا، وہ کھیتی اگائے گا، اس کے ساتھ خزانے ہوں گے، لیکن اصل میں نہیں ہوگا، جو دکھ رہا ہے وہ نہیں ہوگا، لیکن حقیقت کچھ اور ہوگی۔ تو بہرحال جو ہے قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ قرآن نے کہا کہ اپنے استطاعت کے مطابق ہتھیار کو جمع کیے رکھو۔ الحمدللہ پاک فوج نے ساری تیاری کر رکھی، لیکن یاد رکھو کہ آدمی مار کھاتا ہے گھر کے غدار کی وجہ سے۔ بس ہماری ایجنسیوں کو، ہماری فوج کو رب تعالیٰ گھر کے غدار سے محفوظ رکھے۔ سلطان حمید جو سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان اور سلطنت عثمانیہ کو جو کمزور کرنے والے تھے، سلطنت عثمانیہ کو ڈھانے والے، وہ گھر کے غداروں کی وجہ سے اس میں کمزوری پیدا، باہر والے سے نمٹ لیتا ہے آدمی، لیکن گھر والا جو اندر دیمک لگاتا ہے وہ بیڑا کرک کر رکھ دیتا ہے۔ تو ہم منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی فورسز میں یا ایجنسیوں میں جہاں پہ غدار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کرنا اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ پھر مزید یہ ہے کہ لڑا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ غزہ میں جو ہوتا رہا، حضور علیہ السلام نے تو اعلائے کلمت الحق کے لیے لڑا نا، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو جائے اس لیے لڑا، لیکن آپ دیکھیں کہ غزہ میں ابھی پچھلے دنوں ایسے بم مارے گئے ہیں جس میں لوگ محلول ہوئے، محلول۔ یہ تو وہ خبریں ہیں جو پہنچ گئی، جو نہیں پہنچی اور کیا کیا ہوا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ محلول مطلب ایک بالٹی کے اندر آپ نے کوئی دوائی جو ہے، دوائی کی ایک ڈھکن بھر کے ڈال دیا اور بالٹی کو ہلا دیا، کیا ہوا؟ دوائی محلول ہو گئی۔ اسی طرح کے بم استعمال کیے گئے ہیں کہ جس مجمع پر وہ بم گرے تو دھوئے کے ساتھ لوگ محلول ہو گئے، جب دھواں اڑا تو لوگ بھی اڑ گئے، وہاں پر کوئی لوگ ہی نہیں۔ ایسے بم استعمال کیے غزہ میں۔ لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان 2 ارب تک پہنچ رہے ہیں، لیکن جو ہے یہ اعلان جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ 313 تھے، انہوں نے اعلان جہاد کر دیا۔ وہ 313 تھے، انہوں نے مدینہ کو چھوڑ کر سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے میدان بدر میں اپنا پڑاؤ کر دیا، اور وہاں پر جو ہے وہ سج کر آ گئے۔ لیکن جو ہے یہاں پر کئی اسلامی ممالک ہیں کہ جو ہے غزہ کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ بیت المقدس کے لیے، جس بیت المقدس اور مسجد اقصی کا ذکر قرآن میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کے لیے جو ہے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ لڑنا ہمیں اس لیے اسلام کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے، مسلمان کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ مومن
دیوار کی مانند ہے. جس طرح ایک دیوار دوسری دیوار کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے. رسول علیہ السلام نے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو یوں جو ہے جوڑ دی، بولا اس طرح مضبوطی آتی ہے، مومن مومن کو مضبوط بناتا ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ انگریزوں کی اور یہود و نصارہ کی گود میں اہل اسلام بیٹھے ہوئے، یہی لوگ، یہ عرب لوگ آج جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فراموش کر دیا، یہ کل تک یہی یہود و نصارہ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. حج کے اجتماع میں ان سے جو ہے فلسطین کا یعنی اسرائیل کا نام نہیں لیا جاتا، غزہ کا نام نہیں لیا جاتا، مسجد اقصی کا نام نہیں لیا جاتا. لیکن ٹرمپ کو بلا کر یہ جو ہے سونا پیش کرتے ہیں، سونے کے جہاز پیش کرتے ہیں، سونے کی تلواریں پیش کرتے ہیں، اور آج یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فراموش کر دیا، ہم پر حملہ ہو رہا ہے، ہمیں فراموش کر دیا. تو بھائی فراموش تو کریں گے، تم نے قرآن پر کیوں عمل کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. تم نے تو یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنا ہوا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ مومن جو ہے ایسے ہے دیوار کی مانند ہے کہ ایک دیوار دوسری دیوار کو مضبوط کرتی، تو تمہیں تو ایسا رہنا چاہیے. لیکن ہوا یہ کہ اپنوں کو تم نے فراموش کر دیا اور یہود و نصارہ کی گود میں بیٹھ گئے. تو یہود و نصارہ تمہارے کب سے ہو گئے؟ قرآن کہتا ہے بلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہ یہود اور یہ نصارہ تم سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم یہ نہ کہو کہ ہاں بھائی وہ یہودی ہو گیا، بھائی عیسائی ہو گیا. جب تک یہ نہیں کہو کہ یہ راضی نہیں ہو. تو تم ان کو راضی کرنے چلے تھے، یہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے. بس ہم جو ہے غزوہ بدر والوں کا جو ہے کل دن ہے، ہم دعائیں کریں اپنے ملک کے لیے کہ اللہ رب العزت پاکستان کو اسلام کا قلعہ اور عالمی سطح پر ہمیں کوئی واقعی عالم جہاد بلند کرنے والا کوئی حاکم بتا، اسلامی جنگ لڑے، کوئی علم جہاد بلند کرنے والا کوئی حاکم عطا فرمائے اور کفر کو زیر کر دے، کفر کو زیر کر دے، اسلام کو بلند کر دے. مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، حضور نے فرمایا کہ وقت آئے گا تم سمندر کے جاگ کی طرح ہوگے، سیلاب کے جاگ کی طرح ہوگے، لیکن تم پر کفار ٹوٹ پڑیں گے، کفار تم پر ٹوٹ پڑیں گے. یا رسول اللہ کے ہم تھوڑے سے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا تم بہت ہوں گے. وہ 313 کافروں پر بھاری ہو گئے، سارے عرب پر اور ساری دنیا پر وہ راج کر رہے تھے. لیکن حضور نے فرمایا تم بہت ہوں گے. تو یا رسول اللہ ہم بہت ہوں گے، پھر بھی کفار ہم پر ٹوٹ پڑیں گے. اب تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے. وہ وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ وہ دنیا کی محبت ہے. یا حکمرانوں کے دلوں میں کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے. کہ اگر ہم نے امریکہ باپ کے سامنے کچھ کہہ دیا تو ہمارا اکاؤنٹ جو ہے کلوز ہو جائے گا، یا پھر جو ہے اکاؤنٹ جو ہے ہمارا فریز ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، ہیک کر لیا جائے گا، ہمیں معاشی طور پر دبایا جائے گا، ہماری اولاد کے مستقبل خراب ہو جائیں گے. یہ وہن پیدا ہو جائے گا. دنیا کی محبت، موت کا ڈر، موت سے ڈریں گے. جو غزوہ بدر میں موجود تھے ان کے دلوں میں نہ دنیا کی محبت تھی نہ موت کا ڈر تھا. اسی لیے رب تعالیٰ نے ان کو بلندیاں عطا فرمائی. تو مسلمان کو بھی ایک مرتبہ پھر ایسا ہونا پڑے گا کہ جب وقت جہاد آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اس کے سامنے نہ کوئی معیشت ہو، نہ کوئی مال و دولت ہو، نہ دنیا کی محبت ہو، نہ موت کا ڈر ہو. پھر یہ جب اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی عزتوں سے نوازے گا. اور تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آج رات غزوہ بدر والوں کی رات ہے، شہداء بدر ہے، اور جو بدر میں شریک ہونے والے جتنے صحابہ ہیں ان کے وسیلے سے دعا کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بعد نماز تراویح مسجد حاضہ میں، جامع مسجد صدیقی میں محفل بدر ہوگی اور اسماء اہل بدر پڑھے جائیں گے، ان کے وسیلے سے دعائیں ہوں گی. آپ ضرور اس میں شرکت کریں. اللہ رب العزت ان کے وسیلے سے اسلام کو بلندی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.